دوستو، ہم نے اب تک آپ کے سامنے جالور کے تاریخی داستان کو پیش کرتے ہوئے 6 پارٹ پیش کیے اور یہ پارٹ آپ کو پسند آئے ہوں گے، جس میں ہم نے آپ کو جالور کے اس اتیت کی جانکاری دی، اس اتہاس کی جانکاری دی جو اب تک آپ کی نظروں کے سامنے سے نہیں گزرے۔ اور اب تک ہم نے آپ کو یہ بتایا پچھلے پارٹ میں کہ ملک حسن خاں کے بڑے بیٹے سالار خان جو 1439 عیسوی 843 ہجری میں مسند نشین ہوئے اور اپنے منجلے بھائی عثمان خان اور چھوٹے بھائی عتیم خان کو علاقہ جالور میں سے 12 گاؤں بطور جاگیر کے دیے۔ تقریباً 10 برس تک دونوں بھائیوں میں باہمی محبت و اتفاق قائم رہا۔ چونکہ بعد میں دونوں بھائیوں میں اختلافات پیدا ہو جانے سے فساد پیدا ہو گیا تھا، اس لیے ملک سالار خان نے یہ موقع غنیمت سمجھ کر عثمان خان کی جاگیر پر اپنا قبضہ کر لیا۔ مگر جب 1461 عیسوی میں عثمان خان نے شاہی کمک لے کر جالور پر چڑھائی کی تو ملک سالار خان تاب و مقامت نہ لا کر وہاں سے میدان چھوڑ کر چلے گئے اور والی سروئی دربار کی پشت پناہی سے سلسلہ کوہ اراولی یعنی اراولی پر پروت شرنکھلا میں کہیں جا چھپے۔ اس کے بعد ان کا حال معلوم نہیں چل سکا۔ پارٹ 7 باب پنجم، دیوان عثمان خان جدت الملک ابن ملک حسن خان۔ ملک سالار خان کے 8 بیٹے تھے، جس نے اپنے بد اندیش مشیروں کی صلاح سے اپنے چاچا عثمان خان کی جاگیر میں لوٹ پاٹ شروع کر دی تھی اور ملک سالار خان نے موقع پا کر ان کی جاگیر کے گاؤں ضبط کر لیے۔ آخرکار عثمان خان مجبور ہو کر بادشاہ گجرات کے حضور میں گئے، لیکن وہاں ایک عرصہ تک ان کی سنوائی نہیں ہوئی۔ جاگیر کے ضبط ہو جانے اور معاش کا کوئی ذریعہ نہ رہنے سے ان کی حالت ایسی خراب و خستہ ہو گئی تھی کہ بجوج ایک گاڑی اور ایک نوکر کے ان کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا تھا۔ مگر نوکر ایسا وفا کا بندہ تھا کہ گاڑی کو ہر روز شہر میں لے جاتا، کرائے پر چلاتا اور جو کچھ ہاتھ لگتا اپنے مالک کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ اسی طرح کچھ مدت تک یہ آقا اور نوکر بسر اوقات زندگی گزر کرتے رہے۔ مصیبت زدہ آقا کا فلک ستایا ملازم حسب معمول گاڑی کو لے کر شہر میں گیا۔ صبح سے شام تک پھرا، لیکن گردی سے قسمت سے کرایہ نصیب نہ ہوا۔ مایوس ہو کر ایک حجام فروش کی دکان یعنی لکڑیوں کی ٹال پر گیا، جہاں وہ کبھی کبھی جایا کرتا تھا۔ لکڑی والے اس کی پریشان و افسردہ دیکھ کر اس کا سبب پوچھا۔ اس نے آبودیدہ ہو کر تمام ماجرا اسے کہہ سنایا۔ ٹال والے کے دل میں کچھ رحم آیا، تسلی اور دلاسا دے کر کہنے لگا، تم کچھ رنج نہ کرو، جنگل میں جاؤ اور گاڑی لکڑیوں سے بھر کر لاؤ، تم کو اس کی قیمت دے دوں گا اور اس طرح تمہارا آج کا دن بسر ہو جائے گا۔ عثمان خان کا وفادار ملازم حجم فروش کی تصفیہ آمیز کلمات سن کر کسی قدر بساس ہو گیا اور اپنے دل کو ڈھاڑس بتلا کر فوراً جنگل کی اور نکل گیا۔
حسن اتفاق سے سامنے ہی بہت بڑا درخت زمین پر پڑا ہوا نظر آیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی اوپر کی شاخیں وغیرہ کسی نے کاٹ لی ہے اور جڑیں زمین پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے زمین کو کھودنا شروع کیا تاکہ زمین میں جڑوں کو جو دور تک زمین میں پیوست تھی جنہیں نکال کر لکڑیوں کو جمع کر ابھی تھوڑا سا ہی کھودا تھا کہ خدا کی قدرت سے اس کی آہنی اوزار کسی ایسی شے پر جا پڑی جو نہایت سخت تھی اور جس میں سے جھناکے کی آواز پیدا ہوئی۔ غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اوزار کسی مرسی ظرف سے ٹکرایا تھا جس میں سونے چاندی کے سکے بھرے ہوئے تھے اور اخفائے راز کے طور پر اس نے اس ظرف پر مٹی ڈال کر اسی طرح کر دیا جس طرح پہلے تھا، اور نشانی کے لیے اس نے قریب ایک خاص علامت قائم کر کے ادھر ادھر ٹہلنے لگا تاکہ پردہ پوش رات آ جائے تو اس خزانے کو اپنے گھر لے کر جائے۔ ادھر تو یہ نمک حلال نوکر اندھیرا ہونے کا منتظر تھا، ادھر عثمان خان جب اس کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے اور فکر مند ہو کر گھر سے نکلے اور اس انجام کی نشاندہی سے جنگل میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ملازم کے پاس جا پہنچے۔ خزانے کا حال معلوم کر کے خدا کا شکر ادا کیا، مل جل کر ہوشیاری سے خزانہ اپنے گھر لائے اور اسی روپے کے ذریعہ اپنی حالت درست کی، یہاں تک کہ کسی امیر کی سفارش سے دربار شاہی میں رسائی حاصل کی۔ کہتے ہیں کہ عثمان خان نہایت فقیر دوست انسان تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے تنگ دستی سے عاجز آ کر کسی خدا رسیدہ بزرگ سے امداد چاہی۔ اس مرد کامل نے ان کے حسن اعتقاد سے خوش ہو کر ایک وظیفہ بتا دیا تھا جس کا ورد خان موصوف ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ جن دنوں میں ان کو اپنے معمولی ورد و وظائف کا شغل تھا، ایک روز انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی صورت بزرگ خزانہ غیبی پانے کی بشارت دے کر فرماتے ہیں کہ اس خزانہ دولت کے ساتھ تجھ کو ریاست بھی ایسی نصیب ہوگی جو ہمیشہ کے لیے تیرے خاندان میں قائم رہے گی۔ چنانچہ جب اس بشارت کے معجز خزانہ پا لیا تو عثمان خان کو ریاست ملنے کی امید ہو گئی اور اس کے حاصل کرنے میں پہلے کی نسبت زیادہ کوشش اور جان افسانی کرنے لگے۔ تو دوستو، ہم آپ کو اگلی کڑی میں یہ بتائیں گے کہ ملک عثمان خان کو حکومت ملی یا نہیں ملی، غیبی خزانے کا کیا کیا اور کس سے مدد لی اور کس طرح سے اپنی حکومت واپس قائم کی۔ تو بنے رہیے ہمارے پاس، اگلی کڑی لے کر انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، شکریہ، اور ہمارے اس چینل شرافت راہی لیٹسٹ اپڈیٹ کو سبسکرائب ضرور کریں اور داستان کو اپنے دوستوں اور انیہ گروپ میں شیئر ضرور کریں تاکہ یہ جانکاری تمام لوگوں تک پہنچ سکے۔